زیب اپنے ماں باپ کی پیاری اور لاڈلی بیٹی تھی۔ اسے کھلونے جمع کرنے کا جنون تھا۔ جب بھی اس کی سالگرہ ہوتی وہ اپنے تمام دوستوں اور رشتہ داروں سے کہتی مجھے کھلونے گفٹ کرنا، بس مجھے کھلونے گفٹ کرنا۔ آج زیب کی 9ویں سالگرہ ہے اور گھر میں زور و شور سے سالگرہ کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ زیب تو نہ جانے کتنی بار امی سے کیک کا پوچھ چکی تھی۔ امی ہر بار کہہ دیتی آ جائے گا کیک، زیب تم تیار تو ہو جاؤ، بھلا وہ کہاں سننے والی تھی اور پھر پوچھنے لگی امی ابو کام سے کب آئیں گے؟ اگر ابو ہی بیکری شاپ سے میری سالگرہ کا کیک لے آئیں تو اچھا ہو، ورنہ پھر کون جائے گا کیک لینے؟ زیب باتیں کر ہی رہی تھی کہ ابو بھی آ گئے اور زیب بھاگ کر ابو کے پاس گئی اور پوچھنے لگی ابو میرا سالگرہ کیک اور میرا گفٹ کہاں ہے؟ جب ابو اندر آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک ننھا سا خوبصورت خرگوش پنجرے میں بند تھا۔ ابو نے زیب کو دکھایا اور کہا کہ یہ دیکھو زیب، میں آج تمہارے لیے کیا لایا ہوں، بلکہ اس بار تمہارے لیے سالگرہ کا یہی تحفہ ہے، مجھے امید ہے تمہیں پسند آئے گا۔ جب زیب نے خرگوش کو دیکھا تو اسے کوئی زیادہ خوشی نہ ہوئی۔ اصل میں اس کو اپنی سالگرہ کے کیک اور گفٹ کا انتظار تھا۔ وہ منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ ابو نے اسے دیکھا اور کہا زیب بیٹی تمہارا کیک آ رہا ہے، میں نے بیکری والے سے کہا ہے وہ ابھی پہنچا دے گا۔ خرگوش کو تو دیکھو یہ تمہاری طرف کیسے دیکھ رہا ہے۔ جب زیب نے کیک کا سنا تو چہرے پر تھوڑی سی مسکراہٹ آ گئی اور اس نے خرگوش کی طرف دیکھا۔ وہ زیب کو ناک چڑھا رہا تھا اور مسلسل منہ ہلاتا جا رہا تھا۔ زیب نے ابو سے کہا ابو آپ اس کو کہاں سے پکڑ لائے ہیں؟ ابو نے کہا زیب بیٹی میں کام کے سلسلے میں ساتھ والے گاؤں گیا تھا، وہاں میرے دوست نے تحفے کے طور پر مجھے یہ خرگوش دیا اور میں تمہارے لیے لے آیا۔ مجھے یقین ہے کہ تم اس خرگوش کو اپنا دوست بنا لو گی۔ زیب نے مسکراتے ہوئے خوشی کے ساتھ ابو کا شکریہ ادا کیا اور ابو سے خرگوش والا پنجرا پکڑ لیا۔ اسے غور سے دیکھنے لگی جیسے وہ اس سے بات کرنا چاہتا ہو، اور وہ باتیں کرتی ہوئی اپنے کمرے میں لے گئی۔ ابو زیب بیٹی کو خرگوش کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر خوش ہو گئے۔ خرگوش میاں زیب کے لیے ایک اچھے دوست ثابت ہوئے۔ زیب ہر وقت اسے اپنے ساتھ رکھتی۔ ایک دن زیب کو خیال آیا کہ خرگوش کافی دنوں سے گھر میں ہے، کیوں نہ وہ اس کو سیر کے لیے اپنے ساتھ لے جائے۔ یہ سوچ کر خرگوش کو اپنے گھر کے قریب والے پارک میں لے آئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے وہاں کوئی بچہ نظر نہ آیا، تو اس نے سوچا خرگوش میاں کتنے دنوں سے پنجرے میں بند ہیں، کیوں نہ ان کو کھلی جگہ پر چھوڑا جائے، اس کی بھی ہوا خوری ہو جائے گی۔ زیب نے خرگوش کو پنجرے سے نکالا اور سبز گھاس پر چھوڑ دیا۔ خرگوش میاں سبز دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور لمبے لمبے قدم اٹھانے لگے۔ زیب اس کے پیچھے آئی تو خرگوش میاں منٹوں میں وہاں سے غائب ہو گئے۔ زیب نے خرگوش کو بہت تلاش کیا لیکن وہ نہ ملا تو وہ پریشان ہو گئی کہ ابو کو وہ کیا جواب دے گی، اور اسے ابو کی باتیں یاد آنے لگی کہ خرگوش کو کس طرح رکھنا ہے، اس کا کیسے خیال رکھنا ہے، اور جو تم کھاؤ اسے بھی کھلاؤ، کیونکہ جانور بھی ہماری طرح جاندار ہیں، ان کو بھی بھوک لگتی ہے، چوٹ لگتی ہے، تمہاری ذرا سی لاپرواہی خرگوش کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ زیب خرگوش کے گم ہونے پر بے حد پریشان تھی۔ اسے طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے، لیکن اب وہ کیا کر سکتی تھی؟ اس نے خالی پنجرا اٹھایا اور گھر واپس آ گئی۔ اس نے سوچا گھر والوں کو کیا جواب دوں گی، خالی پنجرا دیکھ کر سب سوال کریں گے، تو اس نے وہ خالی پنجرا باہر دروازے پر
رکھ دیا اور خود ڈرتے ڈرتے اندر چلے گئی۔ جب ابو نے زیب کو اکیلی دیکھا تو پوچھنے لگے، زیب تمہارا دوست خرگوش کہاں ہے؟ اب تو زیب کے پاس کوئی معقول جواب یا بہانہ بھی نہ تھا اور وہ جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہتی تھی۔ اس کے منہ سے نکلا، ابو دراصل تو ابو نے کہا، اچھا ضرور تم اسے باہر چھوڑ آئی ہو، لگتا ہے تم اس سے ناراض ہو گئی ہو۔ چلو کوئی بات نہیں، ہم تمہاری اس سے صلح کروا دیتے ہیں اور میں اسے اندر لے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر ابو باہر گئے۔ اب تو زیب کی جان ہی نکل گئی کیونکہ ابو کو سب کچھ معلوم ہو جانا تھا۔ وہ بھی ابو کے پیچھے بھاگ گئی اور کہا، سوری ابو، دراصل میں نے جب زیب نے پنجرے کی طرف دیکھا تو خرگوش اس کے اندر بیٹھا زیب کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ زیب اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ابو نے پنجرہ اٹھایا اور اندر لے آئے اور کہا، زیب میں نے کہا تھا کہ کبھی بھی لاپرواہی نہ کرنا۔ اگر میں وقت پر باہر نہ آتا تو اس نے بھاگ جانا تھا کیونکہ پنجرہ کھلا تھا۔ زیب تو خرگوش کی طرف دیکھ کر کچھ اور ہی سوچ رہی تھی اور دل ہی دل میں اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی کہ وہ واپس آ گیا، ورنہ ابو سمجھتے میں نے ان کے تحفے کی قدر نہیں کی۔ زیب نے ابو سے پنجرہ پکڑا اور اسے اپنے کمرے میں لے گئی اور اس کے ساتھ مل کر ہنسنے لگی۔ وہ اب پہلے سے زیادہ اپنے خوبصورت خرگوش کا خیال رکھنے لگی اور ہر روز اسے باغ کی سیر کرواتی۔ دیکھو بچوں، اگر جانور سے پیار کیا جائے تو وہ آپ کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاتا۔ اگر ہم ایک دوسرے سے پیار اور محبت کریں تو یہ وطن ایک مثالی وطن بن سکتا ہے جہاں صرف اور صرف محبت اور پیار ہی ہو۔ ہمیں چاہیے کہ سب محبت اور اتفاق سے رہیں اور ایک دوسرے سے پیار کریں۔